میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی رات کی بات کرنے والے ہیں جسے مغفرت کی رات کہا جاتا ہے، شب برات۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ملتا ہے۔ تو آئیے اس بابرکت رات کی حقیقت کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ رات قریب آتی ہے، ایک سوال بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی فضیلت والی رات ہے یا پھر یہ محض ایک بدعت ہے جس کی دین میں کوئی اصل نہیں؟ یہی وہ الجھن ہے جسے آج ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل چیلنج یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ کیسے اپنایا جائے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان دو انتہاؤں کے بیچ میں، یعنی مکمل انکار اور بیجا رسومات کے درمیان ایک متوازن راستہ تلاش کریں، اور وہ بھی ٹھوس دلائل کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دو انتہائیں ہیں کیا جو اس رات کے بارے میں اتنی کنفیوژن پیدا کرتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس رات کی کسی بھی فضیلت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے جڑی ساری روایتیں من گھڑنت ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کی فضیلت کو تو مانتے ہیں، لیکن اس میں اتنی نئی رسومات اور بدعات شامل کر دیتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل دو الگ الگ سوچیں ہیں۔ تو سچائی جاننے کے لیے ہمیں واپس اصل ماخذ کی طرف جانا پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ اس رات کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے جو اس رات کی روح کو سمجھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں۔ جو معافی مانگتا ہے اسے معاف کر دیا جاتا ہے، جو رحم مانگتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی رحمت تو بے حساب ہے، لیکن اس کے لیے دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اسی بات کو اور پکا کرتی ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا وہ شخص جو دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہو۔ تو یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ دل کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ اچھا، اس رات کی ایک اور خاص بات تقدیر کے فیصلوں سے جڑی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آنے والے سال میں کون پیدا ہوگا، کس کی وفات ہوگی، کس کے اعمال کیا ہوں گے اور کس کا رزق کتنا ہوگا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ علماء اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ یہ فیصلے تو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہیں، لیکن اس رات لوح محفوظ سے یہ ریکارڈ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں مغفرت کی وسعت کو کس خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ عرب کے مشہور قبیلے قلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے فعال ہوتے ہیں، اللہ اس رات اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک شرط ہے، حدیث میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کی طرف اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرماتے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو اس عظیم رحمت سے محروم رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، لسٹ بالکل واضح ہے۔ ایک بار پھر مشرک اور کینہ رکھنے والے کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی رشتے توڑنے والے، تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور شراب کے عادی لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ پیغام صاف ہے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے اپنے اعمال اور اپنے دل دونوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو احادیث سے تو ہمیں ایک بنیاد مل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ امت کے بڑے بڑے علماء نے ان احادیث کو کیسے سمجھا اور اس پر کیسے عمل کیا؟ یہ ایک بہت ہی زبردست قول ہے حضرت عطا بن یسار کا، جو ایک بہت بڑے تابعی عالم تھے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد 15 شعبان کی رات سے زیادہ فضیلت والی کوئی رات نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف اس رات کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ علامہ ابن رجب حنبلی ہمیں اس کی تاریخ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کے تابعین، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا، وہ اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے، اور انہی سے دیکھ کر عام لوگوں نے اس کی فضیلت کو جانا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت نے 5 ایسی راتوں کا ذکر کیا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان میں جمعہ کی رات اور عیدین کی راتوں کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کی رات کا بھی واضح طور پر ذکر ہے۔ وہ ان راتوں میں عبادت کو مستحب یعنی پسندیدہ عمل سمجھتے تھے۔ دور حاضر کے ایک بڑے عالم
مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس ساری بحث کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ روایتوں کی سند میں تھوڑی کمزوری ہو، لیکن جب اتنی ساری روایتیں ایک ہی بات کہہ رہی ہوں اور امت کا عمل بھی صدیوں سے اس پر رہا ہو تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس رات کی فضیلت بے بنیاد ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ فضیلت والی رات ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ اس رات کرنا کیا چاہیے؟ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ 15 شعبان کے دن کے روزے کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی رکھے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی نہ رکھ سکے تو اس پر کوئی گناہ یا پکڑ نہیں ہے۔ اسے فرض یا واجب سمجھنا درست نہیں۔ اچھا، قبرستان جانے کا کیا معاملہ ہے؟ سنت سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس رات بقیہ کے قبرستان تشریف لے گئے، تو اس لحاظ سے کبھی کبھار اکیلے اور خاموشی سے چلے جانا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک میلے کی شکل دے دینا، یعنی گھروں بنا کر جانا، وہاں چراغاں کرنا اور اس کو اس رات کا لازمی حصہ سمجھنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اور یہ ہمیں سب سے اہم حصے کی طرف لاتا ہے کہ اصل عبادت اور خود سے بنائی ہوئی رسومات میں فرق کیسے کیا جائے۔ آئیے بالکل واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہر حال میں بچنا چاہیے؟ باقاعدہ اہتمام کر کے مساجد میں جمع ہونا، خاص قسم کی من گھڑت نمازیں پڑھنا، حلوہ یا دال پکانا ضروری سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والوں کی روحیں گھر آتی ہیں، قبرستانوں میں میلے لگانا اور آتش بازی کرنا، یہ سب وہ کام ہے جو بعد میں لوگوں نے شروع کیے اور ان کا دین کی اصل تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چلیں اب ساری بات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اعتدال کا راستہ، وہ بیلنسڈ اپروچ آخر ہے کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس رات کی فضیلت کو دل سے تسلیم کرے، انفرادی طور پر عبادت کرے، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور ساتھ ہی ان تمام خود ساختہ رسومات اور اجتماعی کاموں سے سختی سے بچے جن کا دین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آخر میں علم کا اصل مقصد تو عمل ہے، تو یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ جب راستہ اتنا واضح ہو گیا ہے تو اس مغفرت کی رات کو کیسے گزارا جائے کہ یہ عبادت خالص بھی ہو اور ہر قسم کی بدعت سے پاک بھی۔